السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے جزو حقیقت افراد خود باشد آرا ذاتی گویند منحصر است در جنس و فصل، زیرا کی جزو حقیقت افراد خود اگر تمام مشترک باشد میان ای حقیقت و حقیقت دیگر آرا جنس خوانند و مراد بتمام مشترک آنست کہ میان دو حقیقت ہیچ جزو مشترک خارج آن باشد، چون حیوان کی تمام مشترک است میان حقیقت انسان و حقیقت فرس، زیرا کہ انسان فرس با یک دیگر مشترک اند در ذاتیات بسیار، چون جوہر و قابل ابعاد ثلاثہ و نامی و حساس و متحرک بالارادہ و حیوان عبارت ازی مجموع است و جنس چو تمام مشترک است میان امور مختلفت الحقائق، پس ہرگاہ کی ازا امور مختلفت الحقائق بما ہوا سوال کنند جنس در جواب مقول شود، مثلا ہرگاہ کی از انسان و فرس بما ہما سوال کنند جواب حیوان باشد، زیرا کی سوالی ہنگام از تمام حقیقت مشترک است وہاں حیوان است، و اگر از انسان تنہا بما ہوا سوال کنند سوال از تمام حقیقت مختص او باشد، و حیوان در جواب نشاید گفت بلکہ در جواب حیوان ناطق باید گفت، و ازی جا معلوم شد کہ جنس کلی است کی مقول شود بر امور مختلفت الحقائق در جواب ما ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے جانا کہ کلی کو اگر اس کے افراد کی طرف نسبت کر کے دیکھا جائے تو یا تو وہ اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے، یا جزو حقیقت، یا افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے اس کلی کے تعلق سے پڑھا جو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوتی ہے، یعنی جو کلی ہے وہی افراد کی حقیقت ہے، ایسی کلی کو نوع کہتے ہیں۔ اور اگر کلی ایسی ہے جو اپنے افراد کی تمام حقیقت تو نہیں لیکن حقیقت کا جز ہے تو ایسی کلی کو ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے حیوان کو لے لیں آپ، حیوان ایک کلی ہے، اس کے بہت سے افراد ہیں، انسان، فرس، حمار۔ تو انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، تو حیوان اپنے افراد یعنی انسان کی حقیقت کا ایک جز ہوا، کیونکہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے تو حیوان اس کا ایک جز ہے۔ اسی طرح سے فرس کو آپ لے لیں، فرس کی حقیقت حیوان ساحل ہے تو حیوان اس کا بھی ایک جز ہے۔ تو اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اسے ذاتی کہتے ہیں۔ پھر ذاتی کی دو قسمیں ہیں، جنس اور فصل۔ اگر وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے دو یا دو سے زیادہ حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہو تو اسے جنس کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زائد حقیقتوں کے درمیان وہ مشترک ہو اور مکمل طور پہ مشترک ہو تو اسے جنس کہتے ہیں۔ تمام مشترک کا کیا مطلب ہے، اسے ایک مثال کی روشنی میں آپ سمجھیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ تمام مشترک یہ ہے کہ ان دو حقیقتوں کے درمیان
جتنی بھی چیزیں مشترک ہیں وہ ان سب کا مجموعہ ہو کہ اس سے کوئی بھی چیز خارج نہ ہو۔ اسے تقریب فہم کے لیے اس مثال سے سمجھیں کہ مثلا دو شخص ہیں، ایک شخص مولوی، عالم، فاضل اور مفتی سب ہے، جبکہ دوسرا شخص صرف مولوی، عالم اور فاضل ہے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان تین چیزیں مشترک ہیں، مولوی، عالم اور فاضل، یہ دونوں میں پائی جاتی ہیں، تو یہ تین چیزیں ان کے درمیان مشترک ہیں۔ اب یہ ان تینوں کا مجموعہ فاضل ہے، کیونکہ فاضل میں مولوی اور عالم یہ بھی داخل ہیں، فاضل وہی ہوگا جو مولوی اور عالم بھی ہو، تو ان تینوں کا مجموعہ یہ فاضل ہے، لہذا فاضل یہ تمام مشترک ہوا۔ تو تمام مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حقیقتوں کے درمیان جتنی چیزیں مشترک ہیں وہ ان سب کا مجموعہ ہو کہ کوئی بھی جزو مشترک اس سے خارج نہ ہو۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں نے پیش کر دی۔ اب اصل مدعا پر آئیں اور اسے یوں سمجھیں کہ انسان اور فرس کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں، جیسے انسان بھی جوہر ہے، فرس بھی جوہر ہے۔ جوہر کا معنی جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ اسی طرح سے انسان بھی قابل ابعاد ثلاثہ ہے، فرس بھی قابل ابعاد ثلاثہ ہے، کیونکہ انسان میں بھی لمبائی، چوڑائی، موٹائی ہوتی ہے اور فرس میں بھی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی جسم نامی اور فرس بھی جسم نامی، کہ انسان بھی بڑھتا ہے اور فرس کے جسم میں بھی نشو و نما ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی حساس، فرس بھی حساس، کہ انسان بھی احساس کرتا ہے، فرس بھی احساس کرتا ہے۔ انسان بھی متحرک بالارادہ، فرس بھی متحرک بالارادہ، یعنی انسان بھی اپنے ارادے اور اختیار سے حرکت کرتا ہے، فرس بھی ایسا کرتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان اتنی چیزیں مشترک ہیں، یعنی قابل جوہر، قابل ابعاد ثلاثہ، جسم نامی، حساس اور متحرک بالارادہ، یہ تمام چیزیں انسان اور حیوان کے درمیان مشترک ہیں، اور ان سب چیزوں کا مجموعہ حیوان ہے، کہ حیوان میں سے کوئی بھی چیز خارج نہیں، حیوان میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ جو حیوان ہوگا وہ جوہر بھی ہوگا، قابل ابعاد ثلاثہ بھی ہوگا، جسم نامی بھی ہوگا، حساس بھی ہوگا، متحرک بالارادہ بھی ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ حیوان یہ ان دونوں کے درمیان تمام مشترک ہے۔ اب جنس کی تعریف سمجھیں۔ جنس وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اور دو یا دو سے زائد حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہو۔ مثلا حیوان یہ جنس ہے کیونکہ یہ اپنے افراد، مثلا انسان کی حقیقت کا جز ہے، اس لیے کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور حیوان اس کا ایک جز ہے، اور یہ دو سے زائد حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہے۔ یہ جز جو حیوان ہے یہ دو سے زائد حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہے۔ مثلا گھوڑے اور گدھے ہی کو لے لیجئے کہ ان سب میں حیوان پایا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ انسان اور گھوڑے گدھے کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں، مثلا جوہر، قابل ابعاد ثلاثہ، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، اور حیوان ان سب کا مجموعہ ہے، لہذا حیوان یہ تمام مشترک ہوا۔ تو اب معلوم ہوا کہ حیوان جنس ہے کیونکہ
یہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہے۔ اسی کو مصنف فرماتے ہیں وَآکے جزوِ حقیقت افراد خود باشد آرا ذاتی گویند، اور وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اسے ذاتی کہتے ہیں۔ وہاں منحصر است در جنس و فصل، اور وہ یعنی ذاتی جنس و فصل میں منحصر ہے۔ زیرا کی جزو حقیقت افراد خود اگر تمام مشترک باشد میانے ای حقیقت و حقیقت دیگر آرا جنس خوانند، اس لیے کہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز اگر اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک ہوگا تو اسے جنس کہتے ہیں۔ اب تمام مشترک سے کیا مراد ہے اسے بتا رہے ہیں۔ وہ مراد بتمام مشترک آنست کہ میانے آدو حقیقت ہیچ جزو مشترک خارج آنا باشد، اور تمام مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حقیقتوں کے درمیان کوئی بھی جزو مشترک اس سے خارج نہ ہو، یعنی جتنے بھی اجزاء ان دونوں حقیقتوں کے درمیان مشترک ہیں وہ ان سب کا مجموعہ ہو، اس میں سے کوئی بھی جز خارج نہ ہو۔ چون حیوان، جیسے حیوان کی تمام مشترک است میان حقیقت انسان و حقیقت فرس، جیسے حیوان کی یہ حقیقت انسان اور حقیقت فرس کے درمیان تمام مشترک ہے، زیرا کہ انسان فرس با یک و دیگر مشترکن در ذاتیات بسیار، کیونکہ انسان اور فرس ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی ذاتیات، بہت سی چیزوں کے درمیان مشترک ہے۔ ذاتی سے مراد جو حقیقت کا جز ہو۔ چو جوہر و قابل ابعاد ثلاثہ و نامی و حساس و متحرک بالارادہ، جیسے جوہر قابل ابعاد ثلاثہ، نامی، حساس اور متحرک بالارادہ ہونے میں یہ مشترک ہے۔ ان سب الفاظ کی وضاحت کل میں نے کر دی تھی اور ان کی تعریفات بھی لکھ کر بھیج دی تھی۔ وہ حیوان عبارت عظیم مجموع است، اور حیوان اس پورے مجموعے کا نام ہے۔ اب یہاں سے ما ہوا کے تعلق سے آپ سمجھیں۔ ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ اگر ما ہوا کے ذریعے کسی ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں اس کی پوری حقیقت بتائی جائے گی۔ مثلا کہا جائے زید ما ہوا، تو جواب ہوگا انسان، کیونکہ اس کی پوری حقیقت انسان ہے۔ اسی طرح سے اگر ما ہوا کے ذریعے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے جن کی حقیقتیں متفق ہیں، یکساں ہیں، تب بھی جواب میں پوری حقیقت آئے گی۔ مثلا کہا جائے زیدن و بکرن و عمرن ما ہم، تو جواب ہوگا انسان، کیونکہ سب کی حقیقت انسان ہے۔ لیکن اگر ما ہوا کے ذریعے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، تو اس وقت مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ جواب میں کوئی ایسی چیز بتائیں جو ان تمام چیزوں کے درمیان تمام مشترک ہو۔ کوئی ایسی چیز بتائیں جو ان کے درمیان تمام مشترک ہو۔ لہذا اگر مختلف حقیقت والی چیزوں کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال ہوگا تو جواب میں تمام مشترک بولا جائے گا، یعنی جواب میں جنس بولی جائے گی۔ مثلا گھوڑا، گدھا، بیل، انسان، سب کی حقیقت الگ الگ ہے۔ اب اگر آپ ان کے تعلق سے سوال کریں الانسان والفرس والحمار ما ہیا،
تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایسی چیز بتائیں جو ان سب میں پائی جاتی ہے، جو ان سب میں تمام مشترک ہے، تو جواب حیوان ہوگا، کیونکہ حیوان ان سب میں تمام مشترک ہے۔ اسی کو مصنف فرماتے ہیں وجنس چوں تمام مشترک است میان امور مختلفت الحقائق، پس ہرگاہ کی ازاں امور مختلفت الحقائق بما ہوا سوال کنند جنس در جواب مقول شود۔ چونکہ جنس مختلف حقیقت والی چیزوں کے درمیان تمام مشترک ہے، تو جب کبھی ان مختلف حقیقت والی چیزوں کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے تو جواب میں جنس بولی جائے گی۔ مثلا ہرگاہ از انسان و فرس بما ہوا سوال کنند، جواب حیوان باشد۔ مثلا جب کبھی انسان اور فرس کے تعلق سے ما ہما کے ذریعے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان واقع ہوگا۔ کیوں؟ زیرا کی سوال ای ہنگام است تمام حقیقت مشترک است، کیونکہ ہنگام کا معنی وقت، کیونکہ اس وقت تمام حقیقت مشترک کے تعلق سے سوال ہے، یعنی جب مختلف حقیقت والی چیزوں کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز بتائیں جو ان سب کے درمیان تمام مشترک ہے، لہذا جواب میں وہی چیز بولی جائے گی جو تمام مشترک ہوگی۔ اور انسان اور فرس کے درمیان چونکہ تمام مشترک حیوان ہے، اس لیے جواب میں حیوان بولا جائے گا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اگر تنہا ایک حقیقت کے تعلق سے سوال کریں تو اس وقت مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری حقیقت بتائیں، وہ حقیقت بتائیں جو اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اسی کو مصنف کہتے ہیں وہ اگر از انسان تنہا بما ہوا سوال کنند سوال از تمام حقیقت مختصہ او باشد۔ اور اگر تنہا انسان کے تعلق سے ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو سوال اس پوری حقیقت کے تعلق سے ہوگا جو خاص ہے، مختصہ جو انسان کے ساتھ خاص ہے۔ وہ حیوان در جواب نشاید گفت، اور اس وقت جواب میں حیوان نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حیوان یہ انسان کی پوری حقیقت نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی حقیقت کا جز ہے اور بہت سی حقیقتوں کے درمیان پایا جاتا ہے، بلکہ اس وقت جواب میں ایسی حقیقت بتائی جائے گی جو انسان کے ساتھ خاص ہے اور انسان کی پوری حقیقت ہے، اور وہ ہے حیوان ناطق۔ بلکہ در جواب حیوان ناطق باید گفت، بلکہ جواب میں حیوان ناطق کہنا چاہیے۔ واضح جا معلوم شد کہ جنس کلی است کی مقول شود امور مختلفت الحقائق در جواب ما ہوا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ تمام مشترک یعنی جنس یہ اس وقت جواب میں بولی جاتی ہے جب مختلف حقیقت والی چیزوں کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال ہو۔ مثلا کہا جائے الانسان والفرس ما ہما، کیونکہ انسان اور فرس کی حقیقت مختلف ہے تو جواب ایسا دیں گے جو ان دونوں کے درمیان تمام مشترک ہو، اور کہیں گے حیوان۔ تو پتہ چلا کہ جنس یہ چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی ان چند حقیقتوں کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے گا تو جواب میں جنس بولی جائے گی۔ اسی کے تعلق سے مصنف فرماتے ہیں واضح جا معلوم شد کہ جنس کلی است کی مقول شود امور مختلفت الحقائق در جواب ما ہوا۔ اور اسی جگہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ جنس ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے مختلف حقائق والی چیزوں پر ما ہوا کے جواب میں۔ یہ جنس کی تعریف ہو گئی، یعنی جنس وہ کلی ہے جو مختلف حقیقت والی چیزوں کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال کرنے پر جواب میں بولی جائے۔